بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور خاص ہے، اور وہ موضوع ہے دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسے آنا۔ دوستو، شیطانی وسوسوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا گندے وسوسوں اور خیالوں کا بھی انسان کو گناہ ملتا ہے؟ اور اگر نماز کے دوران گندے خیال آئے تو نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے دوران اور عام حالات میں ان وسوسوں کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہے، اور ایسے وسوسوں سے بچنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان آپ کو بتائیں گے جس کی مدد سے آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، وسوسے بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس ہمارا کا جب غلبہ ہو، جب وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور میں منتشر بیماریوں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسے برے خیالات اور سکون اور شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے دیکھا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ کبھی عبادت جیسے سوالات اور طرح طرح کے شک کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی موہوم بیماری کے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتے ہیں۔ ان متعلق حالات سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالوں کی وادی میں جا نکلتے ہیں، اور پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شاید دین کی وغیرہ بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے۔ تب ہم سہمے سے رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دوچار محسوس ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم پر بہت گراں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر ایسے وسوسے پیدا ہوں اور ہم ان کو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں بھی ایسے وسوسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ایمان ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کا عین ایمان قرار دیا ہے کہ انسان اسے برا سمجھتا ہے جو وسوسے اسے آتے ہیں۔ جیسے کہ صحابی نے وسوسے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ بنا دیا۔ یہ وسوسے کبھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ارشاد ربانی ہے، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری، فکر و غم اور مصیبت لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جو کانٹا اسے چبھتا ہے، مگر اللہ ان کے ذریعے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ برے خیالات اصل میں ہمارے برے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو خیالات بھی نیک ہوں گے۔ تو اچھے خیالات پیدا کرنے کے لیے برائیوں کو ترک کرنا پڑے گا اور اچھائی کو اپنانا ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ وہ مالک ہمارے برے خیالات کا مواخذہ نہیں رکھتا جب تک کہ ہم برائی کا انتخاب نہ کر لیں، لیکن اگر خیالات اچھے ہوں، انہیں عملی جامہ نامی پہنا سکے تو بھی اللہ کی طرف سے اس پر ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جو سینوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک لوگ ان پر عمل نہ کریں یا زبانی اظہار نہ کریں۔ پیارے دوستو، وسوسے کی دو قسمیں ہیں، جو بغیر اختیار کے خود بخود ہو جاتا ہے، جس میں آدمی کا نہ ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ وسوسہ تمام شریعت میں قابل معافی ہے۔ نمبر 2، اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ دل میں برائی کا تصور پیدا کرنا۔ یہ وسوسہ شریعت محمدیہ میں اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک اس وسوسے والا زبانی اظہار یا جسمانی عمل نہ کر دے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے خلاف اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اس سے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس برائی کا انتخاب کر لے تو اسے ایک ہی گناہ لکھو، اگر اس نے اسے میری خاطر چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے لیکن اسے نہ کر سکے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دو۔ پھر اگر وہ نیکی کر لے تو اس کے حصے میں 10 سے 700 گنا تک لکھ دو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف والا فرشتہ غلطی کرنے والے مسلمان سے 6 گھنٹے تک قلم اٹھائے رکھتا ہے، تو اگر وہ اپنے کیے پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اسے ختم کر دیتا ہے، اگر نہ کرے تو ایک گناہ لکھتا ہے۔ پیارے دوستو، دھیان میں رہے کہ شیطانی وسوسے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نماز اپنی جگہ درست ہے، بھلے جیسے بھی خیالات آتے رہیں۔ اس لیے اس وسوسے سے پریشان ہو کر نماز چھوڑ دینا بہر صورت غلط ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اسے قائم کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر وہ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ نماز اور عام حالات میں شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے۔ شیطانی وسوسے لوگوں کے لیے بے حد پریشان کن ہیں، خاص طور سے نمازی حضرات کے لیے۔ دوستو، اگر نماز میں وسوسہ پیدا ہو کہ سورہ فاتحہ میں نے پڑھی ہے کہ نہیں، تو ایک مرتبہ مزید فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نے فاتحہ نہ پڑھی ہو، لیکن اگر ہمیشہ نماز کے شروع فاتحہ نہ پڑھنے کا خیال پیدا ہوتا ہو تو یہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے جو آپ کو نماز سے غافل کر دینا چاہتا ہے۔ یہی چیز کوئی ذکر یا دعا پڑھنے نہ پڑھنے کے متعلق منتخب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں ایک سجدہ کم کرنے یا ایک سجدہ زیادہ کرنے کا خیال آ رہا ہے تو
یہ یقین پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ہی سجدہ شمار کریں اور ایک سجدہ مزید کریں۔ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو بھی کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ اکثر ہوتا ہے تو ہلکی تیز آواز کے ساتھ تکبیر کہا کریں، حتیٰ کہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں ابھی ایک سجدہ کر لیا ہوں، ابھی دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اگر کسی کو اکثر پہلے قاعدہ کے متعلق شک ہو جاتا ہے کہ قاعدہ کیا ہے یا نہیں، اگر شک ہو جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ قاعدہ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے سے بے واجب کی تلافی ہو جائے گی۔ نماز میں انہی مذکورہ چیزوں کا زیادہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ وسوسے ہمیشہ آیا کریں، یعنی ہر نماز میں ہمیشہ اسی قسم کا شبہ پیدا ہو، تو یقیناً یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو انسان کو نماز میں غافل کر دینا چاہتا ہے، بلکہ اس طرح نماز سے دور ہی کر دینا چاہتا ہے۔ دوستو، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر انہیں نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی اور وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کو تصور کرنے کے بجائے ادھر ادھر کا دھیان کرتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس طرح نماز پڑھے گی گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ عبادت میں اخلاص پیدا کیا جائے اور اخلاص ختم کرنے والے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی عبادت خالص اللہ کے تکبر حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں دنیا کی غرض و منافق شامل نہ ہو، اور پھر عبادت میں خوشی اور خضوع پیدا کریں تو انشاءاللہ عبادت میں لذت محسوس ہوگی، شیطانی وسوسوں اور اس کی تقدیر سے بچ سکیں اور ہماری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ آخر پر ہم اس کی طرف سے توجہ دلانا چاہیں گے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام سے باز رہیں جن کی وجہ سے نماز یا عام حالات میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ حیا وقتہ فلمیں دیکھتے ہیں یا تصویریں دیکھتے ہیں جو ذہن میں رہتی بس جاتی ہیں اور پھر اپنا کام دکھاتی ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی کسی چیز میں مبتلا ہیں اور آپ انہیں ناپسند بھی کرتے ہیں تو اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں۔ یہ اگر عورت کے دل میں تھوڑی بہت کھاد کی ضرورت اور رغبت ہو، یا کھاد اپنی بیوی کی رغبت ہو، یا کسی بھوک یا کھانے کی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ادا کرنے میں ابھی فرصت ہو تو پھر پہلے اپنی ضرورت پوری کر لیں اور بعد میں نماز ادا کریں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھاؤ اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے عجل نہ کرو، یعنی جب کھانا تیار ہو اور انسان کو کھانے کی طلب ہو تو وہ نماز کے جانے سے پہلے ہی کھانا کھا لے، کیونکہ جب نماز سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تو انسان کی توجہ اس کی طرف موجود ہوگی، جس کی وجہ سے نماز میں کمی واقع ہوگی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، اور نہ اس وقت تک جب اسے بل پیشاب اور پخانے کا تقاضا ہو، یعنی جب انسان کو کھانے یا پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوگی تو وہ نماز میں اس کے بارے میں سوچتا رہے گا، یعنی نماز کے وقت سے پہلے اپنے معاملات فارغ ہو جائیں۔ ایک اور بات ہے کہ جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کراتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسوسے دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسے کی شکایت کی
تو آپ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام کام اور حرام مال سے اس نہ کرو، لقمہ حلال یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر پھونک دو، اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ بھی ایسے ہی وسوسوں اور خیالات سے پریشان ہیں، اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔